بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی وفات پا چکے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کل صبح 11 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ مولانا خادم حسین رضوی کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شامل ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی گزشتہ شب حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ انہیں طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ وفات پا گئے۔ مولانا خادم حسین رضوی کے اچانک انتقال کی خبر کے بعد ان کا ایک پرانا ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ اپنی موت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ایک دن اعلان ہوگا کہ مولوی خادم حسین وفات پا گیا۔ کوئی کہے گا بہت اچھا آدمی تھا، کوئی کہے گا بہت برا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا اچھا تھا یا برا انسان تھا، درمیانی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بیان سننے والوں سے مخاطب کرتے ہوئے مولانا خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ تم لوگ کہہ دینا کہ اچھا انسان تھا پر سخت تھا، لیکن یاد رکھنا کہ آج میرا ساتھ دے لو ورنہ بعد میں ہمارا جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ دوستو، مولانا خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ 22 جون 1966 کو نکاتوس ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ جہلم اور دینا کے مدارس سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ مولانا خادم حسین رضوی حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ سعودی عرب میں پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے جرائم کی روک تھام کے لیے کلنا عمل کے نام سے ایپ کا نیا ورژن متعارف کروا دیا ہے۔ سائبر کرائم میں کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خلاف ورزی، اس کی شناخت کی چوری، اسے بلیک میل کرنا، بدنامی، دھوکہ دینا، جبری مشقت، بھیک مانگنا اور کسی بھی شخص کو غلام بنانے جیسے سلوک رواں رکھنا شامل ہیں۔ ماہرین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ اس ایپ کی شمولیت سے ان جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ سعودی ایئر لائن السعودیہ نے معذور افراد کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے فضائی ٹکٹ میں رعایت کا فیصلہ کیا ہے۔ معذور افراد کے لیے کرائے میں کمی لانے کے لیے سعودی ایئر لائن کے ساتھ الیکٹرانک خدمت اور اس کی سہولیات سعودی ایئر لائن کے ساتھ مل کر ایک سروس مہیا کر رہی ہے۔ یہ ان افراد کے لیے ہے جو سماجی ترقی اور سروسز کی وزارت میں رجسٹر ہیں۔ اس شخص کے پاس معذوری کا فارم ہونا بھی ضروری ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ ہماٹوس کالونی میں عمارتوں کی تعمیر کا اسرائیلی فیصلہ قابل مذمت ہے۔ عمارتیں تعمیر کرنے کے اسرائیلی فیصلے سے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو شدید نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ برطانیہ غرب اردن میں آباد کاری کے لیے نئے ٹھیکے جاری کرنے کے عمل کو فوری طور پر روکنے اور مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے میں دیگر مقامات پر دیگر بستیوں کی تعمیرات روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نام نہاد اسرائیل لینڈز اتھارٹی نے مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب میں واقع گیوارٹ ہیماٹوس بستی میں 1257 رہائشی عمارتوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر طلب کیے تھے۔ برطانیہ آئندہ 4 برسوں میں اپنے دفاعی بجٹ میں 16 ارب 50 کروڑ پاؤنڈ یعنی 21 ارب 80 کروڑ امریکی ڈالرز کا اضافہ کرے گا، جو سرد لڑائی کے بعد کی جانے والی سب سے بڑی فوجی سرمایہ کاری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ وبا کے مشکل وقت میں کیا ہے، کیونکہ ملک کا دفاع سب سے پہلے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرد لڑائی کے بعد سے بین الاقوامی صورتحال کسی بھی وقت کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور انتہائی پیچیدہ رخ اختیار کر گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم مشکلات سے منہ موڑنے کے دور کو ختم کریں۔ جارجیا میں جو بائیڈن کی فتح کے ساتھ 1992 کے بعد پہلی بار کسی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے ریاست جارجیا میں فتح حاصل کی ہے۔
جو بائیڈن نے جارجیا میں ہاتھوں سے دوبارہ گنتی کے بعد 16 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو تاریخ میں غیر ذمہ دار ترین صدر کہا جائے گا۔ جو بائیڈن نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی لوگ ٹرمپ کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف کا کئی بار گردوں کا سکین اور معائنہ ہوا ہے۔ سکین اور معائنے سے نواز شریف کے گردے میں پتھری کنفرم ہوئی ہے۔ رپورٹس میں نواز شریف کے گردے کا نارمل کام نہ کرنے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ ضرورت ہوئی تو نواز شریف کو مزید علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایران میں گزشتہ برس حکومت مخالف احتجاج کے دوران مظاہرین کے خلاف مبینہ کریک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزام میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے زیر انتظام ایک امدادی تنظیم سمیت کئی ایرانی سینئر عہدیداروں پر امریکہ نے تازہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کی حکمت عملی کے تحت عائد کی گئی ہیں۔ امریکہ نے ان افراد اور اداروں کے اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے اور کسی بھی امریکی کو ان کے ساتھ تجارت یا مالی لین دین کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ دوسری طرف ایران نے پابندیوں کے اعلان کو ٹرمپ انتظامیہ کی مایوسی کی علامت قرار دیا ہے۔ امریکہ نے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایک خاص کٹ کے ذریعے عام افراد کو کرونا ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کٹ کا نام لوسیرا آل ان ون کٹ ہے۔ اس کٹ کے ذریعے تقریباً 30 منٹ کے دوران یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مطلوبہ شخص کرونا سے متاثر ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی پابند کیا گیا ہے کہ اس کٹ کا استعمال صرف 14 یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہی استعمال کر سکیں گے۔ اس کٹ کا استعمال صرف ہنگامی حالات میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کٹ کی قیمت تقریباً $50 کے درمیان ہوگی۔ نیو یارک میں مقبوضہ وادی مشن USA کے زیر اہتمام بھارتی قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ لوگوں نے مقبوضہ وادی کی آزادی کے نعرے لگائے۔ جھنڈے اور پوسٹرز کے ساتھ پاکستانی اور مقبوضہ وادی کے شہریوں نے شرکت کی۔ مظاہرے کا مقصد کانفرنس کے شرکاء کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا تھا۔ احتجاج بھارتی قونصلیٹ میں امریکی کاروباری شخصیات کو دیے گئے ناشتے اور کانفرنس کے موقع پر کیا گیا۔ امریکی ریاست سیٹل میں نرس کی جانب سے خاتون کو غلط انجیکشن دینے پر عدالت نے متاثرہ خاتون کے خاندان کو 74 کروڑ سے زائد رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ امریکہ کے بعد اب برطانیہ نے بھی افغانستان میں تعینات اپنے اہلکاروں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ آسٹریلوی آرمی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے تسلیم کیا ہے کہ اس کی آرمی افغانستان میں مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث پائی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق مزید سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمی توانائی ایجنسی ایران کی ان تمام تنصیبات کو سامنے لائے جہاں غیر اعلانیہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران کے عزائم سے متعلق ہونے والی ہر سرگرمی پر نظر رکھی جانی چاہیے۔ عالمی توانائی ایجنسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے دنیا کو مستقل طور پر آگاہ رکھا جانا چاہیے۔ ہسپانیہ میں 2 روز قبل مسلمانوں کے ایک قبرستان کا انکشاف کیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ قبرستان میں کم از کم 400 قبریں ہیں۔ یہ تمام قبریں ان مسلمانوں کی ہیں جو 8ویں صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی کے درمیان ہسپانیہ میں رہ رہے تھے۔ یہاں کی مقامی آبادی میں اسلام قبول کرنے کا تناسب بھی تیز تھا۔ مذکورہ قبرستان کا انکشاف ہسپانیہ کے شمال مشرق میں واقع ایک قصبے ٹاؤ سٹی میں زیر زمین سرنگ کی کھدائی کے دوران ہوا۔ پشاور ضلعی انتظامیہ نے کرونا وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر PDM کے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جلسے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت نے عوامی اجتماعات سے گریز اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں اس وقت کورونا کی شرح 13% سے بھی بڑھ گئی ہے۔ بڑے عوامی اجتماعات سے کورونا کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ ہے۔
مذکورہ صورتحال اور کورونا سے انسانی جانوں کو بچانے کی غرض سے جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بین الاقوامی ماہرین نے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام ہندوستان کے مسلمانوں کے 10 مراحل کے موضوع پر مباحثہ ہوا، جس میں بین الاقوامی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کی نگرانی میں کروڑوں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ ہندوستان میں صورتحال سنگین ہے۔ ہندوستانی مسلمان مستقل خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان پر ظلم سے سماجی اور اقتصادی حالت خراب ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی بے پناہ مقبولیت کے بعد اب ایک اور ترکش ڈرامہ یونس ایمرے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر بہت جلد پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اردو میں ڈب کر کے ارطغرل غازی کے نام سے پی ٹی وی پر پیش کیا گیا یہ ڈرامہ اب بھی آن ایئر ہے، جس نے مقبولیت کے وہ ریکارڈ توڑے جسے دیکھ کر ترک فنکار بھی حیران رہ گئے۔ ارطغرل غازی کی مقبولیت کے بعد اب ایک اور ترک ڈرامہ یونس ایمرے بہت جلد پی ٹی وی پر پیش کیا جائے گا۔ دوستو، یونس ایمرے صوفی درویش 13ویں صدی کے اسلامی صوفیانہ شاعر اور گاؤں میں رہنے والے فقیر تھے۔ یہ ڈرامہ ان کی زندگی کے بارے میں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس ڈرامے کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ 1,50,000 افراد پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بھرپور جسمانی صحت ہی دماغی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ وسیع پیمانے پر کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ دل، پٹھوں، عضلات اور جسم کی فٹنس کا تعلق براہ راست دماغی صحت سے ہوتا ہے۔ اگر انسان فٹ نہ ہو تو اس کی دماغی صحت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق میں 1.5 لاکھ افراد کا جائزہ لیا گیا۔ طب میں اکثر کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کو جنم دیتا ہے۔ اب لاکھوں افراد پر کی گئی یہ تحقیق برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ مطالعے سے پہلے اور بعد میں 6 منٹ تک لوگوں کو ورزشی سائیکل پر بٹھا کر ان کے سانس اور دل کی کیفیت معلوم کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں کی گرفت پر بھی تحقیق کی گئی۔ 7 سال بعد شرکاء سے دوبارہ رابطہ کیا گیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ جن شرکاء کی جسمانی صحت خراب تھی ان میں ڈپریشن، اداسی اور مایوسی کا عنصر اسی تناسب سے زیادہ تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔